अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज 8 रमज़ान मुबारक है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा होगा और रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो जो लोग मेरी पिछली एपिसोड्स को फॉलो करते आ रहे हैं तो वो शायद जानते हों कि मैं इस रमज़ान मुबारक में क़ससुल अंबिया आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। तो आज जिन नबी का हमने आपके साथ ज़िक्र करना है और जिनकी दास्तान और उनका मफ़हूम जो है वो आपके साथ ज़िक्र करना है, पेश करना है आपकी खिदमत में, उनका नाम है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का अगर हम बैकग्राउंड अगर चेक करें तो उनकी जो नस्ल है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ ही जाकर मिलती है। जो उनका पूरा हस्ब नसब है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ ही जाकर मिलता है। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ भेजा गया था। तो ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं कि शुरू से एंड तक के क्या वाक़यात थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के। तो ये जो कौम समूद है ये भी बिल्कुल कौम आद की तरह बुत परस्त कौम थी और बहुत सरकश कौम थी। इनके कद बहुत लंबे होते थे, दराज कद होते थे और इनकी जो उम्रें थीं वो बहुत लंबी लंबी उम्रें ये पाते थे। तो ये जो घर बनाते थे वो इनके फौत होने से पहले ही मुनहदिम हो जाते थे। तो इसलिए ये बहुत मजबूत घर बनाना स्टार्ट हो गए थे और यहाँ तक कि पहाड़ों की चट्टानों में इन्होंने अपने जो हैं वो घर तराशना और बनाना शुरू कर दिए। इन तमाम हालातों वाक़यात का ज़िक्र जो है वो कुरान शरीफ में भी आपको मिल जाएगा और अहादीस मुबारका से भी ये तमाम हालात वाक़यात जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप उसका तर्जुमा तफसीर कुरान पाक से भी और अहादीस से भी आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर इन तमाम वाक़यात का आपको मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि ये जो कौम थी बहुत सरकश कौम थी और मालो दौलत और हालात इतने इनके अच्छे थे कि ये बहुत ज़्यादा सरकश हो चुके थे, बुतों की परस्तिश करते थे। यहाँ तक कि जो बुराई हो सकती थी वो इन लोगों में वो बुराई मौजूद थी। तो अल्लाह ताला ने इन्हीं में से अपने एक बहुत ही नेक इंसान को सिलेक्ट किया, अपना नबी बनाया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को, जो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर इस कौम समूद की तरफ गए और उनको दावत तबलीग दी, अल्लाह ताला की तरफ वापस आने की तबलीग दी और जिन बुतों की वो परस्तिश करते थे उनकी परस्तिश करने से मना फरमाया। बट हुआ वही जो कौम नूह ने किया, जो कौम आद ने किया, जो कौम समूद ने भी वही किया कि उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत तबलीग थी उसको झुटला दिया और उनको बिल्कुल उसी तरह झुटलाया जिस तरह से बाकी पिछली जो कौमें थीं वो झुटलाती आ रही थीं। और उनको बहुत बुरा भला भी कहा, बहुत ऐसे अल्फाज यूज़ किए जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा उनको दुखी भी किया उन अल्फाज ने। और मुसलसल वो ये बात कहते रहते थे कि हम अपने बाप दादा की उस तरीक़ाकार को, उस इबादत को कैसे छोड़ दें सिर्फ तुम्हारे कहने पर। और एक इंसान जो है वो किस तरह से अल्लाह का नबी जो है वो हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कौम आद ने रिस्पॉन्ड किया था। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनको फिर भी दावत तबलीग देते रहे और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो अल्लाह ताला पर ईमान भी लेके आए और उनमें से वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो वही थे जो गरीब थे, कमज़ोर थे। तो जो उस कौम के जो सरदार थे वो इस बात को बहुत ज़्यादा नागवार समझ रहे थे क्योंकि उनके हाथ से वो गरीब और नादार लोग जो हैं वो निकलते जा रहे थे। तो उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की राह में रुकावटें डालना शुरू की और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से एक फरमाइश की कि आप अगर आपका जो रब है अगर वो सच्चा है तो हमें कोई ना कोई आप ऐसा मौजज़ा पेश करें कि जिसकी वजह से हम आप पर और आपके खुदा पर, आपके अल्लाह पर ईमान ले आएँ। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि आप क्या चाहते हैं? तो उन सरदारों ने कहा कि ये जो सामने पहाड़ है, इस पहाड़ से आप एक ऐसी ज़बरदस्त ऊँटनी बाहर निकलवाएँ कि जो 10 माह की हामिला हो और जो हमारे सामने ही बच्चे को जन्म दे, बच्चे को पैदा करे, ऊँटनी के बच्चे को। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा और ऐसा हो भी जाएगा, लेकिन तुम फिर अपने वादे से मुकर ना जाना बाद में कि ये ना हो कि मैं ये मुआवज़ा लेके आऊँ और तुम बाद में इसको भी मानने से इनकार कर दो। लेकिन उन सरदारों ने वादा किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इबादत शुरू की और अल्लाह ताला से
دعا مانگی کہ یہ معجزہ جو ہے وہ کر کے دکھائیں، اور تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چٹان سے جناب وہاں سے وہ چٹان پھٹی، اور وہاں سے ایک بڑی زبردست قسم کی اونٹنی جو 10 ماہ کی حاملہ تھی وہ باہر نمودار ہوئی، باہر آئی، اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا، اور بچے نے اس کا دودھ پینا سٹارٹ کیا۔ تو یہ تمام حالات و واقعات دیکھ کے بہت سے جو سردار تھے وہ دنگ بھی رہ گئے، ششدر بھی رہ گئے، پریشان بھی ہو گئے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسا معجزہ دکھایا ہے اور وعدے کی پاسداری ہم لوگوں کو کرنی چاہیے۔ لیکن ان میں سے بہت سے جو سردار تھے، جو بہت زیادہ مغرور تھے، تکبر میں تھے، انہوں نے ان لوگوں کو منع کیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اور مزید ایمان لے آئے۔ تو جب باقی لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تو یہ وعدے کی خلاف ورزی مت کرو، تو اس سے تم پر کوئی نہ کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ ایمان نہیں لے کے آئے، بٹ ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ اس اونٹنی کو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اس اونٹنی کو آپ میں سے کوئی بھی، یعنی کہ سرداروں میں سے اور ان کی قوم میں سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ اونٹنی کو نہ اس اونٹنی کے بچے کو۔ جو معاہدہ طے پایا وہ یہ کہ چشمے کا ایک دن پانی اونٹنی اور اس کا بچہ پئیں گے، اور اس دن انسانوں میں سے کوئی بھی اس چشمے کا پانی نہیں پیے گا، اور ایک دن جو ہے وہ اس قوم کے لوگ جو ہیں وہ چشمے کا پانی پئیں گے، اور جو اونٹنی ہے وہ جو کھیتوں میں سے جو بھی اس نے گھاس چرنی ہے اور جو بھی اس نے خوراک حاصل کرنی ہے وہ بلا روک ٹوک وہ کھا سکے گی۔ تو یہ تمام معاہدہ طے پایا، اور کچھ عرصہ اس معاہدے پر وہ لوگ بالکل پابند بھی رہے، بٹ اس کے بعد کیونکہ وہ آلریڈی حضرت صالح علیہ السلام سے کافی ناراض بھی تھے، نالاں بھی تھے اور تنگ بھی تھے، اب یہ ایک اونٹنی کی ایک اور چیز ان کے سامنے آ گئی اور ایک اور پابندی سامنے آ گئی، تو ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ اس اونٹنی کو تو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک دن جب اونٹنی ان لوگوں کو، ان سرداروں کو نظر آئی تو ان لوگوں نے اس اونٹنی پر حملہ کر دیا۔ کچھ روایات کے مطابق اس بک میں جو اویلیبل ہے، ایک تیر مارا جو اس کی پنڈلی میں اونٹنی کے لگا، اور پھر انہوں نے نیزوں سے اور مختلف چیزوں سے، تلواروں سے اس اونٹنی پر حملہ کر دیا، جس سے وہ جو شدید زخمی ہو گئی۔ اور اس کا پورا ذکر آپ کو قرآن شریف میں بھی ملے گا اور احادیث میں بھی ملے گا، اس بک میں بھی اویلیبل ہے کہ اس کی میخیں کاٹ دیں اور وہ اونٹنی جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئی۔ جو اونٹنی کا وہ بچہ تھا وہ یہ تمام چیزیں دیکھ کر اسی پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھاگنا شروع ہوا اور ان لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گیا، اور اس نے بہت ہی زوردار چیخیں ماری، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی سوراخ میں وہ واپس بچہ چلا گیا جہاں سے وہ باہر اونٹنی نمودار ہوئی تھی۔ تو جب اس حالات و واقعات کا حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ لگا تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، اور انہوں نے سرداروں سے کہا کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اب تم عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب اب تم پر آ کر ہی رہے گا۔ سردار جو تھے وہ بہت زیادہ تکبر میں تھے، انہوں نے کہا جو تم کر سکتے ہو تم کر دو، اور جو عذاب تم ہمیں بار بار بتاتے ہو تم وہ عذاب لے کے آؤ نا، کب آئے گا وہ عذاب؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو 3 دن کا ٹائم دیا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر یہ عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اب تم تیاری پکڑ لو۔ تو سردار جو ہیں وہ جناب اور جو ان کی قوم تھی وہ تیار ہو گئے کہ ہاں جی ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا عذاب آئے گا۔ یہ تمام اس واقعے کا مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو ان میں سے کچھ جو خواتین تھیں وہ بھی جو بدکار تھیں وہ بھی اس تمام معاملے میں انوالو تھیں، تو ان تمام سرداروں نے مل کر ایک پلان بنایا کہ اس سے پہلے ہی حضرت صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ تو وہ جب یہ قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر پوری قوم سے پہلے ہی عذاب آیا، ان پہ پتھر برسائے گئے اور وہ اس سے پہلے ہی اس دنیا سے غرق ہو گئے، اور وہ تمام لوگ قتل ہو گئے پتھر برسانے کی وجہ سے۔ اب جو 3 دن کا ٹائم ملا تھا اس میں پہلے دن اس قوم کے لوگوں کے منہ زرد ہوئے، اگلے دن ان لوگوں کے منہ جو ہیں وہ سرخ ہوئے، اور پھر تیسرے دن ان لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ کالے ہو گئے، اور پھر جب تیسرا دن آیا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اب کہاں ہے آپ کا عذاب؟ وہ بڑے تیار ہو گئے کہ ہاں جی ہم تو بڑے تیار شیار ہو کے آئے ہیں، آپ کا جو عذاب ہے وہ آنے والا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بس تھوڑا ہی دیر ہے، آپ انتظار فرمائیں۔ تو جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے
تو وہ تو اس عذاب سے محفوظ رہے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی اور بجلی کڑکی، بجلی گری، زمین سے زلزلہ آیا، اور وہ پوری کی پوری جو قوم تھی وہ نیست و نابود ہو گئی، فنا ہو گئی وہ پوری قوم۔ ان میں سے صرف ایک لڑکی بچی جو جو معذور تھی، لیکن وہ اس عذاب کے وقت میں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ وہ بھاگنے کے قابل ہوئی، اور وہ باقی عرب قبیلوں کی طرف گئی اور ان کو پورا واقعہ سنایا، اور پھر وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئی۔ پھر ایک مرد ان میں سے بچا تھا، کیونکہ وہ اس وقت کعبے میں موجود تھا۔ اس کو اس وقت تک عذاب نہیں آیا جب تک وہ کعبے میں موجود تھا، لیکن جیسے ہی وہ کعبے سے باہر نکلا تو اس کو بھی عذاب نے آن پکڑا۔ تو یہ وہ حالات اور واقعات تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے کیونکہ بہت سرکشی کا مظاہرہ کیا تو ان پہ عذاب آیا۔ ان تمام واقعات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اپنے جو ان کے صحابہ کرام تھے ان سے ذکر کیا، اور غزوہ تبوک کے وقت جب اس علاقے سے گزر ہوا تو کچھ صحابہ کرام نے اس کنویں سے، اس جگہ سے پانی بھرا اور اس سے کھانا پکایا اور آٹا گوندا، جہاں سے یہ جو قوم تھی وہ پانی پیا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، اور وہ جو کھانا تھا اور وہ جو آٹا تھا وہ نہیں کھایا کسی نے بھی، کیونکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے گزرنے سے بھی اور اس جگہ رکنے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر اس قوم پر عذاب نازل ہوا تھا۔ تو یہ ان تمام حالات و واقعات کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس کا ترجمہ تفسیر آپ جو ہے اور شان نزول بھی آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آج آپ کی خدمت میں یہی ایپیسوڈ لے کے آیا تھا، انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ کل آپ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے ہم کل سے سٹارٹ کریں گے۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔